بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ذرا جہر یعنی اونچی آواز سے پڑھیں، مگر قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا۔ محسوس کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بھٹکتا ہے، لہٰذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا۔ جب تہجد مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کے مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو تہجد اس انداز سے پڑھے کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھوں، مگر دعا کے وقت میں نے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش رحمان سے نیچے آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کی لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ابن عبادہ ایران کا مشہور وزیر تھا۔ اسے مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں 1,70,000 قیمتی کتابیں تھیں۔ سلطنت کے کاموں کے سلسلے میں اسے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کی عظیم لائبریری سفر کے دوران بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے 400 اونٹ سدھائے گئے تھے اور اونٹ حروف تہجی کے حساب سے چلتے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ تجربے کار لائبریرین بھی ہوتے تھے۔ ابن عباد کو جس کتاب کی ضرورت پڑتی، لائبریرین چند منٹوں میں نکال کر اسے پیش کر دیتے تھے۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے دریافت کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی ملزم قتل کا ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ ہے، اور اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی، جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ بناؤ، میں سیدانی ہوں۔ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، خدا کے واسطے مجھے پناہ دو، اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھ بگڑ گئے اور کہنے لگے تو ہم کو فریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت و آبرو لوٹنے پر تلے بیٹھے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس حسینہ کی عظمت داری پر ادھار رکھائے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے حسینہ کو اشارہ کیا اور ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ فرار ہو گئی۔ غلغبار سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلود چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر ملزم سے کہا کہ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کیا۔ اس کے بعد وہ ملزم جلوے افعال قبیحہ سے بھی تائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک بالش زمین دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا۔ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا؟ انہوں نے پوچھا،
بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگیں بیٹا تیرے سر میں 30 سال تک درد نہیں ہوا، تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو نے شکوے شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سال ہا سال اس کی نعمتوں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الملک بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر دیکھا۔ ان پر عدن کی بنی ہوئی مٹی لنگی تھی جن کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی اور کیروے رنگ کی ایک کوفی چادر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں کلولا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں کلولا فرما رہے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکڑیوں کے نشان تھے، مسجد میں کنکڑیاں بچھی ہوئی تھیں، اور لوگ ان کے اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر کہہ رہے تھے یہ امیر المؤمنین ہے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ ایک شخص نے مشائخ کرام سے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس سے پہلے دنیا میں ایک جماعت تھی، بظاہر پراگندہ اور دل مطمئن، اور اب ایک مخلوق ہے جن کا ظاہر مطمئن ہے اور دل پراگندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔